السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے سحر یعنی جادو۔ یہ سحر اور جادو شیطانی عمل ہے۔ جو لوگ سحر اور جادو کرتے ہیں ان کی مدد شیطان کرتا ہے۔ تو سحر جادو ایسے اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ ناپاک نہ ہو، حرام چیز کھاتا نہ ہو، کیونکہ شیطانی طاقتیں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتی ہیں جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یا ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ سحر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی عروج پہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور انہوں نے اپنے رسیاں ڈالی تھی۔ وہ رسیاں سانپ ہو گئی تھی جو ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توڑ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ اپنا عصا مبارک یعنی لاٹھی مبارک وہ پھینک دے۔ جب انہوں نے پھینکا تھا تو اس کے بعد وہ اللہ کی قدرت سے، ان کی طاقت سے وہ عصا ایک بڑا سانپ ہو گیا تھا، اژدہا بن گیا تھا، اور ساری چیزیں جو جادوگروں کی جادو والی چیزیں تھیں ان کو اس نے نگل لیا تھا۔ بہرحال یہ جادو ہر دور میں رہا ہے کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے محفوظ بھی فرمائے۔ آج کل بھی جادو کا زور بہت ہے، لوگ جو ہے جادو کرواتے ہیں۔ جادو خاص طور پہ ناجائز کام، جیسے غلط کسی عورت سے تعلق قائم رکھنے کے لیے، یا کسی کو بیمار کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لوگ جادو کرواتے ہیں۔ اور جادوگر بڑے لالچی ہوتے ہیں، پیسوں کی لالچ میں جادو کرتے ہیں، اور جادو اثر بھی کرتا ہے کیونکہ یہ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، وہ جو ہے مومنوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ جادو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، جو سر کے بال مبارک تھے، کسی جادوگر عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک حاصل کر کے ان پہ جادو کیا تھا اور گٹھانیں لگائی تھی، اور وہ ٹوٹل 11 گٹھانیں تھیں، اور اس نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو اسی جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کچھ تکلیف ہوتی تھی، تو حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے بال مبارک پر جادو کیا گیا ہے اور فلاں عورت نے جادو کیا ہے، آپ ان کو نکلوا کے، کنویں سے نکلوا کے ان پہ سورہ فلق، سورہ والناس یہ پڑھ کے دم کرے اور گٹھان کھولتے جائیں۔ تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس خاص طور پہ جادو ٹونوں وغیرہ کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئی تھی۔ تو اسی طرح میں ان کے توڑ کے لیے کچھ آیتیں بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر کسی پہ کوئی جادو یا سحر کیا گیا ہے تو ان کا ازالہ ہو سکے، اور آپ دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ اگر کسی پہ شک ہے یا محسوس کرتے ہیں کہ اس پہ جادو کیا گیا ہے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ وضو ہونا چاہیے، پہلے طہارت ہونی چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد آپ درود شریف کم سے کم 5 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ فلق 11 مرتبہ، اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ بھی 11 مرتبہ، اور اس کے بعد آتے ہیں سورۃ اعراف کی 117، 118، 119۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ ان آیت کریمہ کو 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 ہے، وہ آیت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی۔ یہ بھی 21 بار پڑھ کے اور آخر میں درود شریف 5 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان بندوں کو یا ان شخصیات کو وہ چھڑکیں بھی صحیح چہرے پہ تھوڑا سا اور ان کو پانی پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی جادو ٹونوں کا اثر جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ آمین ثم آمین۔